آج غیر مسلموں کی ہزاروں لڑکیاں جب وہ نکلتی ہیں تو اپنے چہروں پر اور اپنے جسموں پر کپڑا باندھ کر کپڑا ڈال کر کے نکلتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے صاف کر دوں، پردہ برقعے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو برقع پہنا جاتا ہے، پردہ اس کا نام نہیں ہے، اور نہ اسلام نے یہ برقع فرض قرار دیا ہے۔ پردہ نام ہے جسم چھپانے کا۔ تو بعض برقعے پہننے کے بعد بھی جو جسم دکھ رہا ہے وہ پردہ نہیں۔ بعض ایسے بھی برقعے ہیں کہ انہیں پہننے کے بعد بھی جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، تو وہ اسلام کا پردہ نہیں ہے، وہ برقع ہے۔ اسلام نے برقع ضروری نہیں قرار دیا، اسلام نے پردہ ضروری قرار دیا۔ اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا تدخل الجنہ، تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص العاق للوالدین، والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں دوسرا مدمن الخمر، شراب کا پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا میرے سرکار ارشاد فرماتے الدیوس، اپنے اہل و عیال کے درمیان بے حیائی کو دیکھ کر کے نہ روکنے والا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں سڑکوں پہ، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آج معاشرہ ایسا کم عقل ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی لڑکیوں کو لوگ دیکھیں گے نہیں تو پھر رشتے آئیں گے کیسے؟ اتنی بے عقلی والی بات ہے یہ کہ دیکھیں گے نہیں تو رشتے آئیں گے کیسے؟ میں ہزاروں رشتے آپ کو ایسے بتا دوں جنہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور سب سے زیادہ رشتے انہی کے آتے ہیں۔ یہ انہیں جو ہے آزادی چاہیے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کا جو مغربی کلچر ہے اس کا مقصد صرف عورتوں کو اپنی نگاہوں کی زینت بنانا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت عورتیں ہمارے آنکھوں پہ اور ہمارے سامنے ان کا حسن و جمال چھایا رہے۔ اور آج جو باہر کے ممالک ہیں ان میں جا کر کے آپ دیکھیں گے تو کیا عریانیت ہے، کیا عیاشیت ہے، اور کیا بے شرمی کا ننگا ناچ وہاں ہو رہا ہے۔ اسلام جو ہے اور اپنے ماننے والوں کو پردے کا حکم دیتا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو نابینا تھے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جو نابینا ہیں، اور وہ صحابی ایک مرتبہ آ رہے ہیں اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کی بیوی حضرت عائشہ اور ایک اور بیوی جن کا نام وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ آنے والے صحابی ایسے ہیں جنہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ جب وہ قریب آئے تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی بیویوں کو کہ تم پردہ کرو۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آنے والے جو صحابی ہیں یہ تو نابینا ہیں، یہ ہمیں دیکھ نہیں لیں گے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے لیکن تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ تو شریعت کا حکم تو یہاں تک ہے، لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو شادی بیاہ کے موقع پر وہ بے حیائی کا ننگا ناچ ہوتا ہے کہ غیرت مند مرد خود اپنی آنکھوں کو چراتا ہوا پھرے۔ آج ہماری گھر کی عورتیں ہی جو نکل کر کے ہالوں میں پہنچتی ہیں، کھلے ہوئے بال ہوتے ہیں ان کے، اور ایسے کپڑے ہوتے ہیں طرح طرح کے زرق برق، جن میں جو ہے ان کے جسم کے اعضاء صاف نظر آتے ہیں معاذ اللہ، اور ہمیں اس پہ ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی۔ آج اس مغربی تہذیب نے اور اس کی پیروکاری نے ہمیں اس دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں سج دھج کر کے نکلتی ہیں صرف اس لیے
کہ شادی میں آنے مرد اور سب عورتیں انہیں دیکھیں اور ہم اس پر خاموش رہتے ہیں۔ عورت کا حسن صرف اس کے شوہر کے لیے ہے کہ کل قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے اور ایک عورت ایسی لائی جائے گی کہ جب اسے جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کر کے لے جائیں گے تو وہ عرض کرے گی اے میرے مولا پروردگار مجھے جہنم سے پہلے جہنم میں ڈالنے سے پہلے میں چند لوگوں کو بلانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے وہ اپنے باپ کو بلائے گی اور کہے گی اے مولا اس باپ کو میرے ساتھ میرے جہنم میں ڈال، کیونکہ جب میں سج دھج کر کے نکلتی تھی اور غیروں کی نگاہوں کا نشانہ بنتی تھی، یہ میرا باپ دیکھ کر کے خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی تو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ پورے مجمع کی نگاہیں صرف میری بیٹی پہ ہی دکھ رہی تھی۔ اے مولا آج اس میرے باپ نے مجھے گناہ سے نہیں روکا، رب کریم میں جہنم کی طرف جا رہی ہوں، پروردگار اس باپ کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ باپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گی پروردگار رب کریم میرے بھائی کو بھی بلایا جائے۔ اب اس کا بھائی بھی آئے گا، پروردگار ارشاد اور پروردگار سے عرض کرے گی اے رب کریم یہ میرا بھائی ہے جو مجھ کو بے حیائی سے نہیں روکتا تھا، اے رب کریم آج ان کے نہ روکنے کی بنیاد پہ میں نے گناہ کیا، اب میں جہنم میں جا رہی ہوں، رب کریم میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تیسرا شخص وہ اپنے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی اے پاک پروردگار یہ میرا شوہر ہے جو مجھے بے حیائی سے گناہوں سے نہیں روکتا تھا، رب کریم میں جہنم میں جا رہی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ چوتھا شخص میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ میرا بیٹا بھی جب مجھے سجا دھجا دیکھتا تھا تو مجھے بے حیائی سے روکتا نہیں تھا، اے رب کریم آج میرے اعمال مجھے جہنم میں کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں، لیکن رب کریم میں تنہا نہیں جاؤں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شریعت نے اس بات کا پابند کیا تھا کہ میں اگر کوئی غلط کام کروں تو یہ مجھے روکے، انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ اے رب کریم آج میں جہنم میں جا رہی ہوں تو تنہا نہیں جاؤں گی، ان چاروں کو ساتھ لے کر کے جاؤں گی۔ رب کریم کی جانب سے حکم ہوگا اس عورت کو اور اس کے چاروں کر کے جہنم میں ڈال۔ قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، اور وجہ آج کا یہ معاشرہ جو ہمارے گناہوں سے پر نظر آتا ہے، اتنی بے شرمی ہو گئی ہے اس معاشرے میں۔ بعض نکاحوں کو پڑھانے کے لیے جاؤ، آج کل نکاحوں میں تو بے حیائی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کل نکاح ہے تو آج یہ صاحب ڈی جے بجا رہے ہیں، پورے دن ناچ رہے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع کیا دے دیا، انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانیوں کی ساری حدیں پار کر دی۔ تجھے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پاک پروردگار نے تجھے یہ خوشی کا موقع میسر عطا فرمایا، تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو خوشی ملتے ہی سارے محلے کو گانے سنائے گا ڈی جے بجا بجا کر، نہیں سنو گے تو آواز بڑا بڑا کر کے سنائے گا۔ یہ بے شرمی کی حد ہے، اور اس میں ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے ویڈیوگرافی۔ بے شرمی کی حد یہ کہ جب نکاح پڑھانے کے لیے جاؤ تو امام صاحب کے ساتھ جو گواہ ہوتے ہیں، جو وکیل ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں تو فوراً شور ہوگا نکاح کے لیے آ گئے، پردہ کر لو، چادر ٹان لو۔ اب پردے کا حکم تب پہنچا جب امام صاحب یا گواہ یا وکیل جو ہے وہ اجازت لینے پہنچا، اس سے پہلے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا ان کے لیے۔ اور جب امام صاحب اذن لینے کھڑے ہوئے تو امام صاحب پردے کے باہر ہیں اور ویڈیوگرافر جو ہے وہ پردے کے اندر۔ یہ بے شرمی کی حد کہ پردے کے باہر گواہ کھڑے ہوئے ہیں اور چادر کے اس پار وہ ویڈیوگرافر کھڑا ہوا ہے، اور بے شرمی کی حد کہ وہ سائن کرنے کے لیے جب لڑکی جو ہے وہ قلم پکڑتی ہے تو وہ ٹھنڈی پکڑ کر کے اس کا چہرہ صحیح کر رہا ہے کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ یہ ہمارے معاشرے کی بے حیائی، یہ بے شرمی، اور ہم اس کے بعد بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی،
ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے، ہم نے جو ہے بہت کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ کی قسم یہ کامیابی نہیں ہے، یہی تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اور اسلام تو حکم دیتا ہے بیٹھ کر کے کھانا کھانے کا، اسلام حکم دیتا ہے بیٹھ کر کے پینے کا، لیکن آج یہ اتنی ترقی کر لی کہ سارے تہذیب چھوڑ کر کے یہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا پسند کر رہے ہیں، اور ہیں یہ مسلمان۔ کھڑے ہو کر کے پانی پینا پسند کر رہے ہیں جانوروں کی طرح، اور ہیں یہ مسلمان۔ آج صرف اسلام ہی نہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔